السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانه، وكذلك قال من ستر عورة اخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامه ومن كشف عورة اخيه المسلم کشف اللہ عورتہ یوم القیامہ حتی یفضحہ فی بیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ گزارشات کی تھیں، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکامات ہیں، اور چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ایک عموم بلوہ ہے، عموم بلوہ اس کو کہتے ہیں، جو عمومی طور پہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، میں اور آپ ہم سارے ہی اس میں مبتلا ہیں، اور ان موضوعات پہ گفتگو چونکہ کم ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں شریعت کے کوئی احکامات ہیں نہیں، کوئی ادب و آداب ہیں نہیں، جس کی وجہ سے چیزیں صرف نظر ہو جاتی ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو پچھلی دفعہ جو میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بغیر تحقیق کے آگے چیزیں پھیلا دیتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، پوسٹ کو فارورڈ کرنا، شیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی بندہ، خاص طور پہ اگر وہ بندہ فاسق بھی ہو تو وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو اس کی، ورنہ کیا ہوگا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے انجانے میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو تم نے اس خبر کی وجہ سے جو ایکشن تم نے لیا ہوگا اس کی وجہ سے تمہیں ندامت ہونا شروع ہو جائے گی، تم نادم ہو جاؤ گے بعد میں۔ اور ہم بھی یہ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں نے یہ بات تو عرض کی تھی کہ آپ بغیر تحقیق کے آگے باتیں چلاتے ہیں، اس میں ایک بڑی بات جس کا میں نے پچھلی دفعہ صرف تھوڑا سا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بعض اوقات قرآنی آیات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں ہم ان احادیث کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ موضوع من گھڑت قسم کی روایات بیان کرنا یہ گناہ ہے، چاہے آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان میں بیعت کریں، چاہے آپ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کی نیت غلط نہیں، آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کی نیت بالکل صحیح ہوگی، آپ اسی نیت سے آگے چلا رہے ہوں گے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بول کے کون سی نیکی کی امید آپ رکھتے ہیں؟ یہ آپ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کا دین آگے پہنچانے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں، ناجائز اسباب اختیار کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم لوگوں کے تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اب چونکہ لوگوں کو عادت یہ ہو گئی ہے کہ خشک باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، لہٰذا بیک گراؤنڈ میں اگر ہلکا سا میوزک ہونا تو ان کو اچھی نصیحت کی باتیں بھی دل کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بھئی ہم حلال طریقے سے، جائز طریقے سے بات پہنچانے کے مکلف ہیں، کسی کو نہیں اچھی لگتی تو نہ اچھی لگے، ہم تو جائز طریقے سے پہنچانے کے پابند، کسی کو نماز پڑھانے کے پابند نہیں ہیں۔ اس سے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھنی نہیں چاہیے، بلکہ ایک زمانے کے اندر کچھ صوفیاء کے اندر نا یہ والا ذوق آ گیا تھا کہ وہ حدیثیں گڑھتے تھے، فضائل، یہ کام کرو گے تو اتنے ہزار سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنے لاکھ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو انہوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کریں، ہمارا مقصد تو نیک ہے، ہم تو یہ چاہتے لوگ عمل کے اوپر آئیں، اور ہمارا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو محدثین تھے نا وہ اتنے خلاف ہو گئے اس زمانے کے صوفیاء کے کہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اگر حدیث کی روایت کے اندر کسی صوفی کا نام آ جائے نا بس اپنا ہاتھ دھو لو اس روایت سے، اس روایت کو سوچے سمجھے بغیر ہی اس کو رد کر دو، یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ تو کیسے میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟
اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو جہنم میں اپنی جگہ بنا لے، تیار کر لے، وہاں پہ اس نے جہنم میں جانا ہے. اگرچہ آپ حضرات ظاہر ہے انجانے میں جو کرتے ہوں گے تو امید ہے اس وعید کے اندر پوری طرح تو داخل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال بہت بڑی دھمکی ہے. تو اس سے ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے آگے بات پہنچانے سے. اور میں نے جیسے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہاں اب کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ ہے، سپیڈ بہت زیادہ ہے، اب ہلکی سی غلطی کرتے ہیں اور وہ پھیل جاتی ہے. ہلکی سی غلطی کی وجہ سے، ایک شیئر، ایک پوسٹ کی وجہ سے جو پہلے زمانے کے اندر بہت محنت کر کے جو غلطی کے نتائج ملتے تھے وہ بہت جلدی مل جاتے ہیں. تو اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی ساری کی ساری اس کے اوپر کہ آپ بات کی تحقیق کیا کریں. اب اگلا مسئلہ یہ کہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات خود کیا ہے، وہ خود کیا ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے استعمال سے لوگوں کے اندر ایک درجہ بدتمیزی زیادہ آ گئی ہے، جس کو ہم بولڈنس کا نام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت بولڈ ہو گئے ہیں، یا آپ کہتے ہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے ہیں، یعنی بالکل سیدھی گفتگو. یہ سیدھی گفتگو الگ چیز ہے، بدتمیز ہونا الگ چیز ہے. لہٰذا جب آپ کسی بھی پوسٹ کے اوپر وہاں پہ کمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں نا، یا کسی نے کیا نام ہے کوئی پوسٹ کیے، کوئی ٹویٹ کیا ہوا ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے، آپ جب اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کسی کے مرتبے کا لحاظ نہیں کرتے. حالانکہ وہی انسان اگر اصلی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائے نا، آپ وہ بات اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکیں گے. اور وہاں پہ تو آپ گالم گلوچ اور اونچ نیچ باتیں، ایک دوسرے کے اوپر نام کسنا، طرح طرح کے نام رکھ دینا ایک دوسرے کے، اور خاص قسم کا طنز کرنا. حالانکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا پتہ ہو تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. ہمارے یہاں تانا تو مسئلہ، تانے کے بغیر، طنز کے بغیر ہماری کوئی تحریری مکمل نہیں ہوتی. ہر جگہ کچوکے لگانے کی عادت ہے دوسروں کو، اور سوشل میڈیا اس کا کھلا آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اور آپ اس کے اوپر دن رات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس پہ لکھی ہوئی پوسٹ بھی آپ کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے. وہ آپ کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے، یا صحیح والے نامہ اعمال میں جا رہی ہے، غلط والے نامہ اعمال میں جا رہی ہے. کیسے کسی کو آپ تانا دے سکتے ہیں؟ اچھا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کے بارے میں تانا دینا بڑی سخت بات تھی. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی حضرت صفیہ، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ. ان کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو کوئی بات کے درمیان حضرت صفیہ کا نام آیا. حضرت عائشہ نے یوں کیا، وہ جو اتنی سی ہیں، وہ جو اتنی سی ہیں، اس طرح کی بات کہی نا، یعنی ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا. ابھی ہلکا سا تانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا، عائشہ تم نے کیسی بات کی ہے؟ یہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملانا چاہو نا، سمندر میں ملا سکتی ہو، یعنی سمندر بھی اس کی کڑواہٹ محسوس کرے گا، پورے سمندر کڑوا ہو جائے، تم نے اتنی غلط بات کر دی ہے. تو آپ کی جو ایک پوسٹ ہوتی ہے جس میں آپ ایک تانا دیتے ہیں، تو وہ کتنے سمندروں کو پورا کرے گی وہ. اور ہماری ایک پوسٹ تو نہیں، ہماری تو سینکڑوں کے اعتبار سے پوسٹ ہیں، ٹویٹس ہیں ہماری، تو کتنے تانے ہیں اس کے اندر. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سورہ ہمزہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں ہلاکت و بربادی ہو کن کے لیے؟ یہ جو تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، گالم گلوچ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. گالی دینا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی پوسٹ کے اندر گالی، تانا، جس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں پڑھ رہی ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ آئے، تو جیسے کپڑے انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے اپنے غلام کو بھی پہنائے ہوئے تھے. تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا فرق مراتب تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ایک کپڑے وہ جو آپ نے پہنے اور ایک آپ کے غلام کے، دونوں بالکل ایک ہی جیسے ہیں، اگر آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہے اس کو بھی اچھا سوٹ پہنا ہے، حالانکہ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش بھی ہے. تو انہوں نے کہا اس نے پتہ ہوں میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کے پاس ایک دفعہ گیا تو میرا غلام تھا، اور وہ غلام حبشی غلام تھا، کہ طاقتور ہوتے نا، تو اس کے لیے خدمت کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا. تو کہتے مجھے اس پہ غصہ آیا اور میں نے اس کو غصے میں کہا یبن السودا، او کالی ماں کی اولاد. اچھا یہ کالی ماں کا بیٹا، یہ ویسے جو یہ گالی ہے، لیکن ہمارے زمانے کی گالیاں اس سے، اس کی انٹینسٹی اس سے بہت زیادہ ہے. یہ تو ہمارے خیال سے بڑا مہذب لفظ ہوگا، جو گالیاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عرف کے اندر چلتی ہیں، جس میں آپ کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے باپ، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. ہماری گالیاں تو بہت بری ہیں، لیکن یہ والا جملہ جب انہوں نے کہا نا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، او کالی ماں کے بیٹے، اچھا یہ حقیقت کے خلاف بھی نہیں تھا،
تو ذاکر ایک انسان اگر حبشی ہے تو اس کی ماں بھی حبشی ہوگی، بظاہر حبشہ نہیں ہوگی، تو لیکن تھا یہ طعنہ، تھا یہ طنز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلی، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کے اثرات ہیں، ابھی تک تمہارے جاہلیت کے اثرات نکلے نہیں ہیں. اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے ان کو یہاں پہ مقرر کیا ہے، تم کیسے یہ کر سکتے ہو، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ تو آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو کیا ان کا حساب اللہ کو نہیں دینا پڑے گا؟ ایک دفعہ نا جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں نا، کوئی بات ہم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ کسی کا دل بھی دکھا دیتی ہے، اور وہ بندہ کس لیول کا ہے، کس نہج کا، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے دل دکھا دی ہے، اور آپ جب وہاں پہ تحریر لکھ رہے ہیں آپ بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. جو بات آپ کہہ نہیں سکتے تھے وہ آپ لکھ کے کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو تانے سے بچنا، تانا نہیں، طنز نہیں، لوگوں کے نام نہیں رکھنے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو ناموں سے نہ بلاؤ. ہمارے یہاں نام رکھے گئے ہیں عجیب و غریب سے، آپ کی سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر آپ کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے. اب کیسے کسی کو اس طرح کے ناموں سے، اب میں لیتا نہیں یہاں پہ بیٹھ کے نام، لیکن ہم ساروں کو پتہ ہے جن ناموں کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ سارے نام چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور آپ اپنی پوسٹوں کے اندر وہ سارے لکھ رہے ہیں. آپ اپنے ولاگز بناتے ہیں وہ سارے نام آپ وہاں پہ لیتے ہیں. تو جب وہ نام آپ لیتے ہیں تو آپ کے خیال سے اللہ کے ہاں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ یا فیس بک کے بارے میں کوئی اللہ نے ایگزمپشن دی ہے کہ یہ معاف ہے؟ ایسی کوئی ایگزمپشن نہیں، ایسا کوئی استثناء نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، چاہے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو چاہے زبان سے کہی ہوئی ہو. آپ کسی کا نام نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر آپ نے نام بگاڑ دیا نا، آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے ایک بندے کا ایک نام رکھا اور سارا معاشرے، ساری سوسائٹی نے اس کو وہی کہنا شروع کر دیا، سارا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا. آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میری کتنی فالوئنگ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک بندے کے بارے میں ایک بات کہہ دی، سارے معاشرے نے وہ کہنا شروع کر دی، سارا گناہ آپ کے سر آئے گا. میں نے عرض کیا نا کہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے. یہ آلے کو آپ صحیح طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. چھری ہے نا آپ کے پاس، اب چھری سے اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، اور چھری سے انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں. قتل کریں گے گناہ ملے گا، اپنی جگہ پہ استعمال کریں گے ثواب ملے گا. تو یہ سوشل میڈیا ایسے ہی ہے، اگر اس میں اچھا کام کریں گے تو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، غلط کام کریں گے وہ بھی بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑیں، بالکل بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ان ساری چیزوں کی نا ایک حد بندی ہوتی ہے، وہ حد بندی ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں کیا. دینی حد بندی بھی ہے. اس لیے ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کچھ اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کانٹینٹ ڈالتے ہوں گے. میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میری باتیں سننے کے بعد وہ کہیں گے مولوی صاحب نے تو ہماری روزی ساری کی ساری بند کر دی ہے. یعنی اس کا تو مطلب ہم کیا کانٹینٹ ڈالیں؟ ہم نام نہیں بگاڑ سکتے، ہم تانا نہیں دے سکتے، ہم بغیر تحقیق کے بات نہیں کر سکتے. حالانکہ گفتگو کرنے میں تو جتنی نئی بات آپ لے کر آئیں گے نا اتنا اور زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ نا ہم ایک ملک ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں کے جو ذمہ دار ساتھی تھے نا وہاں کے، وہ کہنے لگے، بیان مشورہ ہو رہا تھا، اس تبلیغی مشورہ ہوتا ہے نا، ایک مشورہ ہو رہا تھا، اس میں وہ کہنے لگے کہ یار ہمارے یہاں لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے. یہ چیزیں لوگ کیوں گڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں ایسی بات کروں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے کی نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث اور سنت تو وہی پرانی ہے بھائی، جو آیتیں آج سے پہلے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، آج بھی وہی آیتیں ہیں، وہی حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو آج سے زیادہ اس کی مطابقت بتا دے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتے جب نئی سے نئی چیز میں نے لے کر آنی نا تو نئی چیز لانے کے چکر میں آپ بہت نقصان پہنچاتا ہے. غلط بات کرے گا، خود گھڑے گا باتیں، اپنی طرف سے چیزیں نکالنا شروع کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا سارا کا سارا. تو تانا نہیں دینا، اس سے بہت بچنا ہے. تیسری بات، یہ مکمل تو نہیں ہوگی تیسری بات لیکن کچھ میں آج عرض کر دیتا ہوں، کچھ باقی جو ہے وہ اگلے جمعے کو دیکھ لیں گے. ہمارے یہاں ایک چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے، ایک انسان کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے. سوشل میڈیا نے اس پرائیویسی کو تباہ کر دیا ہے اور ہم اس کے اعلی کار ہیں. ہم لوگوں کے اوپر تجسس کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس کہتے ہیں ٹو میں لگ جانا کسی کو. اب تجسس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں. یعنی آپ کسی کو نا
کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی جان لیں، یہ بھی جان لیں، یہ بھی جان لیں، یہ بھی جان لیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا، آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. یعنی میں آپ کو اس کی ایک عام صورت بتاؤں، سوشل میڈیا سے ہٹ کے ایک عام صورت بتا دوں، شاید اس سے کچھ بات زیادہ واضح ہو جائے. تجسس کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے نے آپ کے سامنے اپنا موبائل نکالا اور اس نے اپنا موبائل جیسے ہی کھولا، آپ ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی نظر فوراً اس کی اسکرین کے اوپر چلی گئی. اچھا وہ تو آپ کو نہیں دکھانا چاہتا اپنا موبائل، لیکن آپ کی نظر اس کی اسکرین کے اوپر ہی ہے، وہ استعمال کرے. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بس کی پچھلی والی سیٹ کے اوپر بیٹھے، آپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے، لیکن وہ جو کام کرے آپ کی نظر اس کی اسکرین پہ ٹکی ہوئی ہے. اب آپ کو کیا پتہ وہ اپنے گھر والوں کی تصویر کھول دے بیچ میں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ہے کہ ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، جب پبلک جگہ وہاں پہ گھر والوں کی تصویریں نہیں کھولنی چاہیے، لیکن بہرحال آپ کو کیا پتہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا پتہ اس میں کوئی ایسا وائس میسج وہ سن رہا ہو جو آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ اپنے کاروبار کے بارے میں مشورے کرو جو آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہو، لیکن آپ مسلسل اس کے ٹو میں لگے ہوئے ہیں. یہ تجسس ہے. حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کہیں لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے بات کرنا شروع کر دے تو، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ سو نہیں رہے، تو آپ کو اٹھ کے بتا دینا چاہیے، بھائی جان میں سو نہیں رہا، میں اٹھا ہوا ہوں، اگر تو تم نے کوئی خاص بات کرنی تو کہیں اور جا کے کر لو، میں ابھی یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں، یا پھر جب میں چلا جاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ آ کے کر لینا، باقی تمہاری مرضی ہے. حدیث اس کے اوپر بھی آپ کو منع کر رہی کہ ایسا مت کرو کہ تم وہاں سوئے بنے بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، کان تمہارے ادھر لگے ہوئے، تم ساری باتیں. یہ تجسس ہے، یہ تجسس ہے، کسی بندے کی ٹو میں لگ جانا. تو سوشل میڈیا میں آپ کی انسٹاگرام کی جو پروفائل ہے یا آپ کی جو وال ہے فیس بک کی، وہ تو آپ کا پورا کٹا چھٹا کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے. لوگ آپ تجسس کرتے ہیں، آپ ایک بندے کی پروفائل کے اندر جائیں گے، پھر آپ اس کی فرینڈ لسٹ کے اندر چلے جائیں گے، پھر ایک ایک اس کے فرینڈ کو دیکھنا شروع کریں گے، اور خدا نہ خواستہ میں بات بہت عجیب کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، وہاں پہ اس کی خاندان کی تفاصیل آ جائیں گی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن، یہ ساری پروفائل آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ہوتا ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا، آپ وہاں سے اس کی پروفائل میں جانے کی کوشش کریں گے. یہ تجسس ہے، یہ تجسس ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کی ہے. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، آپ کسی کی پرائیویسی میں نہیں گھس سکتے. پھر آپ لوگوں نے باقاعدہ، خاص طور پہ جو ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اب تو آئی ٹی کے اندر اور کمپیوٹر کے معاملات کے اندر ماہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ دوسروں کی سیکیورٹی کو توڑنے کے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ نے اس کی وال کو وزٹ کی، آپ نے اس کا سٹیٹس دیکھا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن ڈال لوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں نے دیکھا ہے، میں ہو کے گیا ہوں، میں اس کو پتہ ہی نہ چلے. یہ بات، یہ تجسس ہے، اللہ اس سے منع کرتے ہیں. آپ تجسس نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں. اگر کسی چیز کو کسی نے لاک کیا ہوا ہے، پروفائل اس کی لاک ہے، آپ اس کی تصویر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ اس کی تصویر کھولنے کی کوشش؟ اس کی پرائیویسی ہے نا، آپ تجسس نہیں کر سکتے، اللہ نے اس سے منع کی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، وقت ہمارا ختم ہو گیا، کیونکہ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں مزید کچھ آگے باتیں عرض کروں گا اس موضوع کے اوپر. یہ موضوع بہت ضروری ہے، بہت اہم موضوع ہے، ہم سارے اس مبتلا ہیں، میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں، ہم سارے اس چیز کے اندر مبتلا بھی ہی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہم جو بھی زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حد بندیاں نہیں بتائیں، اس کی حد بندیاں موجود ہیں، میں اور آپ سیکھتے نہیں ہیں. یعنی یہاں پہ ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچے کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا، یا اپنے اندر آپ کے اندر یہ حوصلہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھے ہوں اور آپ نے اس سے پوچھا ہو کہ جی میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی کیا حد بندیاں بیان کی ہیں، کیا وہ حد بندیاں میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میرا آپ کی سوچنے کی چیز ہے. یہ ایک آلہ ہے، ہماری قبر کو تباہ کر سکتا ہے، ہمارے حشر کو تباہ کر سکتا ہے، ہماری جنت کو تباہ کر سکتا ہے. ایسا آلہ ہے، یہ بہت خطرناک آلہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے صحیح استعمال کیا تو یقیناً ہماری جنت بنا بھی سکتا ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے اس سے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں اس سے، لیکن اس کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.